دیکھیں یہ پتھر ہے اور اس پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ محمد المصطفیٰ علی المرتضی فاطمہ الزہرا، اور بظاہر شاید امام حسن علیہ السلام کے نام بھی ہوں، بہرحال یہ سامنے کندھا ہے. اس پتھر پر حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو رکھا تھا. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد براسہ پر آپ اس وقت موجود ہیں اور یہ سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے. یہ مسجد کافی حوالوں سے بڑی سگنیفیکنٹ حیثیت رکھتی ہے. ایک تو یہ کہ مولا علی علیہ السلام نے سورج یہاں پلٹایا تھا. ایک مل کے صلوات دیجیے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. یہ جو سورج پلٹائے جانے والا واقعہ ہے یہ کئی دفعہ پیش آیا ہے، کم سے کم 2 مرتبہ. ایک مسجد رد الشمس مدینہ منورہ میں بھی موجود ہے، وہاں پر بھی واقعہ پیش آیا اور یہاں پر بھی واقعہ پیش آیا. اور یہاں مولا علی علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق تو 40 دن تک مولا یہاں پر رکے ہیں امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. جنگ نہروان جو مولا کی خلافت کی جو آخری جنگ تھی، جو خوارج کے خلاف لڑی تھی مولا نے، اور خوارج کو شکست دے کر مولا علیہ السلام واپس آ رہے تھے کہ عصر کا وقت نکلا جا رہا تھا. تو زہرہ ایک وادی ہے جو یہاں سے تھوڑا دور ہے، وہاں پر بعض اصحاب نے کہا کہ عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے، ہم یہیں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں. امام نے کہا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر ایک نبی خدا کی قوم پر عذاب آیا تھا. اب یہ ظاہر مولا علیہ السلام ہی جانتے تھے کہ کس سرزمین پر کون سا واقعہ پیش آیا ہے. زمین تراب ہے، مولا علی ابو تراب ہے، تو وہ جانتے تھے کہ اس مقام پہ کون سا واقعہ پیش ہے. کہا یہاں نہیں نماز پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے. پڑھتے پڑھتے یہاں پر پہنچے تو تقریباً اب وقت ختم ہونے والا تھا عصر کا. اور کتنا مجمع تھا؟ کہتے ہیں کہ تقریباً 1,00,000 لوگ تھے مولا کے ساتھ، اور مولا کے خانوادے کے لوگ بھی تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں تو کم سے کم تھے، ورنہ 1,00,000 تک کا عدد لکھا ہوا ہے. تو 1,00,000 تک جو لوگ تھے وہاں پر اتنے لوگوں نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو نماز کا وقت تو گزر جائے گا. تو اس وقت مولا علیہ السلام نے یہاں سے گویا سورج کو اشارہ کیا تو سورج جو ہے نا واپس پلٹا تھا. اب یہ سورج واپس پلٹنا اس کی ایک سائنٹیفکلی کیسے اس کی ایک جسٹیفیکیشن ہے، کیونکہ سورج پلٹا تھا یعنی اس کا مطلب ہے کہ زمین، سورج تو اپنے مقام پر ہے، زمین گھومی تھی. تو بعض لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے کہ یہ کیسے پاسبلٹی ہے، جبکہ جو بغض علی میں رہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جو اعتراض کرتے ہیں وہ حضرت یوشع بن نون جو ایک اور نبی خدا تھے، ان کے لیے مانتے ہیں کہ ان کے لیے سورج پلٹا تھا، یعنی زمین گھومی تھی. اب اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ تو بہت سمپل سی بات ہے کہ اس وقت بھی زمین گھوم رہی ہے، تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کیا؟ نہیں محسوس ہو رہا. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے زمین 10 منٹ کے لیے دوسری طرف گھوم جائے تو اس میں کس انسان کو پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی جب ہمیں ابھی نہیں پتا چلا تو اس وقت کیسے پتا چلے گا؟ تو اس میں کوئی ایک اچنبے کی بات نہیں ہے، ایک بہرحال نظام تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے. تو مولا علیہ السلام نے نماز پڑھی. اب اس کی خاص بات یہ کہ جب مولا علیہ السلام نے نماز پڑھی اور سورج بھی پلٹایا تو ایک بلند مقام پر ایک چوٹی تھی جس پر ایک راہب عیسائی پادری رہتا تھا. وہ مولا علی کو دیکھ کر نیچے اترا. اس نے کہا کہ یا تو آپ کوئی نبی ہیں یا کسی نبی کے وصی ہیں، اس لیے کہ میں سال سے پتہ نہیں شاید کتنی سینچریز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا کی تھی، منتظر ہوں اس بات کا کہ ہم نے اپنی قدیمی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ اس مقام پر یا نبی یا کسی نبی کا وصی وہ واپس پلٹے گا، جس کے ساتھ لشکر ہوگا، وہ سورج کو پلٹا کر یہاں نماز پڑھے گا. تو میں کئی دہائیوں سے منتظر ہوں کہ کوئی آئے یہاں پر، تو اب تک آپ آئے ہیں تو آپ نے سورج پلٹا کے نماز پڑھی، تو یقیناً آپ وصی ہیں. امام نے فرمایا کہ میں وصی نہیں ہوں بلکہ وصیوں کا سردار ہوں، سید الاوصیہ، تمام وصیوں کے سردار ہیں مولا علیہ السلام. مل کے صلوات بھیجے گا محمد علی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کے بعد ایک اور بات پیش آئی. اس نے کہا کہ کوئی اور نشانی بھی آپ دکھا سکتے ہیں مجھے؟ ابھی آپ دیکھیں گے ایک پتھر کو خاص، اس لیے ہم آپ کو اس مسجد میں لے کر آئے. کہ کوئی اور نشانی بھی دکھا سکتے ہیں؟ امام نے کہا چلو میرے ساتھ. ایک جگہ پر مولا چلے اور وہاں مولا علی علیہ السلام نے ٹھوکر ماری. پہلے اس سے پوچھا کہ تم پانی کہاں سے پیتے؟ اس نے کہا کہ دجلہ یہاں دریا بہتا ہے وہاں سے جا کے لے کر آتا ہوں. تو امام نے کہا کہ کھودتے کیوں نہیں ہو کوئی کنواں؟ تو کہتا میں نے بہت کوشش کی لیکن پانی نہیں نکلتا. امام علیہ السلام نے ٹھوکر ماری اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا. پھر جہاں سے پانی نکل رہا تھا امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کو مزید اور آگے کھودو. جب مزید اس کو کھودا تو وہاں پر ایک پتھر نکلا سفید. امام نے کہا تو نے مجھ سے نشانی چاہی تھی، تیری کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ سفید رنگ کا پتھر ہے جس پر حضرت مریم
عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تھی یہاں پر. وہ کرسچن تھا وہ, اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر پہ سلایا تھا. دیکھیے وہ پتھر ہے. اس کے بعد مولا نے وہ پتھر نکالا. ایک روایت اس طرح سے ملتی ہے کہ یہ جو بہت بڑا سا پتھر آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس کو مولا علی علیہ السلام نے اٹھا کر ایک طرف کیا. اس نے کہا یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی, اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ یہ جو پتھر ہے یہ یا تو کوئی نبی اٹھا سکتا ہے یا کسی نبی کا وصی اٹھا سکتا ہے. اور پھر امام علیہ السلام نے اس کو پتھر کو ہٹا کر کنواں جاری کیا تھا. یہ بھی بعض واقعات میں ملتا ہے. امام نے وہ والا پتھر جو سفید رنگ کا تھا اندر سے نکالا کہ اس پتھر پر حضرت مریم نے عیسیٰ کو سلایا تھا, اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس پتھر کو ایک خاص مقام پر نصب کروایا. وہ آپ دیکھیں گے آگے. اس پتھر پر محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھی لکھا ہوا ہے. اب اللہ جانے, بظاہر تو یہی بات ہے کہ حضرت مریم کے ہی زمانے سے حضرت مریم نے اس پتھر پر عیسیٰ علیہ السلام کو سلایا تھا کہ جہاں پر ائمہ کے نام لکھے تھے اور حضور پہ درود لکھا ہوا تھا اور آل محمد السلام پہ درود لکھا ہوا تھا. تو پتھر بھی آج تک موجود ہے, بلکہ بعض جگہوں پہ تو یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہی در حقیقت یہیں پر ہوئی تھی. خیر ایک جو مشہور بات ہے کہ وہ فلسطین کی طرف وہاں پر ولادت ہوئی, وہ ایک الگ قول ہے, لیکن کم سے کم یہ کہ ایک قول یہ ہے. لیکن اتنا تو ہوتا ہے کہ اگر ولادت بھی وہاں ہوئی تھی تو حضرت مریم لے کر آئی تھی عیسیٰ کو, اور اپنے شانے سے انہوں نے لٹایا اس پتھر پر. تو مولا علیہ السلام نے دوسری نشانی پوری کروائی اس سے. وہ ایمان لے کر آیا, مولا علیہ السلام کے ساتھ گیا, اور کوفہ میں مولا علیہ السلام کے ساتھ رہا. وہ یہاں سے چھوڑ کے چلا گیا, پھر مولا علیہ السلام کے ساتھ چلا گیا تھا کوفہ. تو اس مسجد کی اس طرح سے کافی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے, پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں آئے, پھر مولا علی علیہ السلام یہاں آئے, انہوں نے سورج پلٹایا, انہوں نے نماز پڑھی. تو بہرحال اگر وضو ہو کسی کا, کوئی ایسے واجب تو نہیں ہے, لیکن وضو ہو تو 2 رکعت تحیت مسجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اقتداء مولا علیہ السلام میں. وہ جو کنویں کا پانی ہے, میں نے وہاں جا کر دیکھا خاص, تو پہلے وہ ٹیپس وغیرہ لگے ہوئے تھے تو کنویں سے پانی وہاں ٹیپس میں آتا تھا. تو اب وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کام ہو رہا ہے وہاں پر, وہ بند ہے. اچھا ایک بات سن رکھی ہے, وہ یہ کہ اس پتھر کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو رکھا گیا وہ اس پتھر پر, تو جب آگے جائیں گے مسجد میں وہاں پر بھی رکھا گیا, ہو سکتا ہے شاید اس مقام پر بھی رکھا گیا, اس وجہ سے اس کی خصوصیت بنی ہو, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود سے گفتگو کی تھی. تو اگر کسی کی زبان میں لکنت ہے یا کوئی بچہ نہیں بول پاتا یا کم بولتا ہے, اس کے لیے میں نے یہاں کے لوگوں سے سن رکھا ہے کہ آپ پانی لیں بئر مولا علی سے, مولا علی کے کنویں سے. اب وہ اس وقت تو بند ہے تو آپ نارمل پانی لے سکتے ہیں, اور اس پتھر پہ ڈالیں, اور اس پتھر پہ پانی ڈال کے پھر اس کو بھریں اور پھر پئیں. تو اس پتھر کی تاثیر یہ ہے کہ جس کی زبان پہ لکنت ہوتی ہے وہ روانی سے بولنے لگتا ہے, اور اس کی زبان کی جو گرہیں وہ کھل جاتی ہے. تو یہ آج تک اس کا ایک طرح سے معجزہ جاری و ساری ہے. ایک دفعہ میں کاروان میں آیا ہوا تھا, تو وہاں پر جب میں نے اناؤنسمنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب جو اگر مستورات ہیں یا ویسے بھی جو بہت زیادہ بولنے والے ہیں وہ ذرا احتیاط سے پی, کیونکہ اگر اس کا پہلے ہی اوور ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ نان سٹاپ ہی شروع ہو جائے, کہ وہ لکنت جو ختم تو پہلے سے ہی تھی اب سٹاپ ہی ختم ہو جائے. تو اس لیے وہ آپ پیے, لیکن آ جائیں انشاءاللہ, اور ذرا میرے ساتھ ساتھ آ جائیں بیٹا, آ جائیں. تو 2 جگہ اس کی دیکھیں, اس میں کنواں بھی دیکھیں. یہ مسجد اس میں ویسے بہت کم آیا جاتا ہے, لیکن دیکھیں خالی مسجد ہے. یہ مسجد پھر شیعوں کے لیے ایک سینٹر بنی رہی تھی خلیفہ بنی عباس کے زمانے میں. بعد میں حنبلیوں نے بڑی کوشش کی کہ اس مسجد کو توڑ کے خراب کر دیا جائے, اور انہوں نے اس کو بہت مرتبہ مسمار بھی کیا, اور بار بار پھر واپس شیعوں کا سینٹر بنتی رہی, اور پھر ایک طریقے سے پھر یہ مسجد استعمال میں اتنی نہیں رہی, کیونکہ یہاں پر کافی مظالم ہوئے تھے. جب اربعین پر لوگ آتے ہیں عراقی ایرانی, تو وہ ایک سٹاپ یہاں بناتے ہیں, اور یہاں پر ان کے سارے یہ ٹینٹس لگتے ہیں, تو یہاں سٹاپ بنا کے پھر وہ آگے جاتے ہیں یہاں سے. دیکھیں یہ پتھر ہے, اور اس پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ محمد المصطفیٰ علی المرتضی فاطمہ الزہرا, اور بظاہر شاید امام حسن السلام کے نام بھی ہوں. بہرحال یہ سامنے کندھا ہے, اس پتھر پر حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو رکھا تھا. تو لگتا ایسے کہ شاید یہ اسی زمانے سے لکھی ہوئی چیزیں تھی.
اور ساتھ میں ایک مقام یہاں پر اور آ جائیے گا. ادھر آ جائیں ایک مقام اور. یہ نیچے آ جائیں چپل اتار کے. یہ کنواں تھا مولا علی علیہ السلام کا. یہاں کنواں کھودا تھا مولا نے. دیکھ کے بیٹا آ جائیں, کوئی بات نہیں. یہ تو بند ہی ہے, اس کے باہر ٹیپ سے پانی آتا تھا. وہ ٹیپ بھی بند ہے ابھی, یہ میں نے دیکھا جا کے, تو ٹیپس بھی بند ہے. تو یہ کنواں ہے مولا علی بیر علی لکھا ہوا ہے. مولا علیہ السلام بیر کہتے ہیں کنویں کو. یہاں مولا علیہ السلام نے کنواں کھودا تھا. اب آ جائیے گا اوپر, ایک پتھر بھی آپ کو بڑا سا, وہ یہ کنواں ہے یہاں پر. یہاں کنواں ہے جو مولا علیہ السلام جو کنواں کھودا تھا وہ کنواں ہے. اس طرف سے اس کے ٹیپس تھے جو اس وقت بند ہیں. اب کنویں سے پانی تو نہیں لے سکتے. یہ پتھر بڑا جس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے پانی رکھ کر آپ پلائیں تو لکنت دور ہوتی ہے. یہ پھر ایک دفعہ پتھر کی زیارت کیجیے گا جہاں حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا, جہاں معصومین علیہ السلام کے نام لکھے ہوئے, مولا علی کا نام, بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام. اور یہاں سے اندر تشریف لے آئیے گا. یہ مسجد ہے جہاں مولا علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی 40 دنوں تک. یہ ایک بڑی سی مسجد ہے جہاں مولا علیہ السلام نے نماز پڑھی. یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے کہ انت عیدی ایھا المنتظر المہدی, کیونکہ عید گزری ہے تو اے امام زمان علیہ السلام ہماری عیدی یہی ہے کہ آپ کا ظہور ہو جائے. اور یہاں اس مسجد کے اوپر سورہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پہ سورہ نازل ہوا جب انہوں نے روٹیاں دی تھیں, تقسیم کی تھی, وہ سورہ بھی اوپر لکھا ہوا ہے. اور یہ پوری مسجد ہے. یہاں پر تحیت مسجد کی آپ سے گزارش ہے کہ تحیت مسجد کی 2 رکعت نماز پڑھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں.